گی تو حضرات وہ گھر ایک جنتی ماحول والا گھر ہے۔ اور حضرات گرامی آئیے تاریخ کا مطالعہ کیجئے، لیکن آج اس دور میں اس ماحول میں ہمارے معاشرے میں کہیں ایسا نظر نہیں آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی پردہ پوشی کرے اور شوہر جو اپنے بیوی کی جو پردہ پوشی کرے۔ اگر شوہر یہ دھمکی دکھاتا ہے تو عورت اور زیادہ اس پر تنجایا کرتی ہے، تو آج تو میں نہیں دکھا سکتا، لیکن آئیے تاریخ کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، کیا نام ہے؟ حضرت ابو طلحہ۔ ان کی بیوی کا نام ہے حضرت ام سلیم۔ تاریخ بتلاتی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرا کوئی ایسا چاہنے والا جو آج میرے پاس ایک مہمان بچا ہوا ہے، اس کو اپنے گھر لے جائے، اسے اپنے گھر لے جائے۔ حضرت ابو طلحہ عرض کرتے ہیں آقا یہ جو ہے شرف مجھے حاصل ہونا چاہیے، میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حضرات تاریخ بتلاتی ہے حضرت ابو طلحہ اپنے گھر آئے اور گھر آنے کے بعد مہمان ساتھ میں ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا اور شریک حیات میری پیاری بیوی کیا گھر میں کھانے کا انتظام کچھ ہے؟ جھوٹ بولنا مت۔ بیوی نے عرض کیا تھا اے میرے سرتاج محترم، اے میرے پیارے شوہر، آج گھر میں اتنا کھانا ہے کہ ایک آدمی کا کھانا پورا ہو سکتا ہے، باقی ساتھ میں بچے بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، لیکن ایک آدمی کا کھانا ہے۔ حضرات تاریخ بتلاتی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے شریک حیات یہ کسی اور کا مہمان نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا مہمان ہے، مصطفیٰ نے بھیجا ہے، لہٰذا ایسا کرو کہ آج جو اپنے بچوں کو پہلا پھسلا کر سلا دو، جب بچے سو جائیں گے دسترخوان لگا دینا، اور جب دسترخوان لگ جائے اس پر کھانا رکھ دینا، اور کھانا رکھنے کے بعد چراغ تو جلے گا ہی نا، تو جب مہمان کھانا شروع کر دے تو تم چراغ کو جو ہے درست کرنے کے بہانے سے آنا، اور آنے کے بعد چراغ کو بجھا دینا۔ جب اندھیرا ہو جائے گا، تاریکی ہو جائے گی، کھانا ایک آدمی کا ہے، ہم بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اپنا منہ ہلاتے رہیں گے، کھانا کھانا نہیں ہے، صرف مہمان کو دکھانا ہے، آج گھر کی عزت بچانی ہے۔ تاریخ بتلاتی ہے بی بی نے کہا تھا او سرتاج محترم، جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے اس نبی کی دیوانی میں بھی ہوں، عزت تو رب بچائے گا، کوشش کرنا میرا کام ہے۔ حضرات بیوی آتی ہے اور آنے کے بعد جو ہے چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے جو ہے چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ مہمان کھانا کھا رہا ہے، ساتھ میں میاں بیوی جو ہے منہ ہلا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے مہمان سوچ رہا ہم بھی کھا رہے ہیں، میزبان بھی کھا رہا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور جب کھانا کھا چکے نا تو حضرات گرامی تاریخ بتلاتی ہے صبح جو فجر کی اذان ہوتی ہے۔ حضرات آج ہم ایسے ہیں کہ فجر کی اذان میں سوتے ہیں، وہ نبی کے سچے غلام تھے، وہ نبی کے سچے عاشق تھے۔ فجر کی اذان کے بعد آپ مسجد میں پہنچے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر جب حضرت ابو طلحہ پر پڑی تو آقا نے مسکرا کر جواب دیا سبحان اللہ، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے گلستہ بنا دیا۔ آقا کا مسکرانا تھا، حضرت ابو طلحہ سمجھ گئے آج بات بننے والی ہے، آج کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ نبی نے مسکرا کر جواب دیا تھا ابو طلحہ رات کی مہمان نوازی سے اللہ بہت خوش ہے، سبحان اللہ، رب راضی ہو گیا ہے۔ حضرات کہ اس ابو طلحہ کی بیوی نے کس طرح سے اپنے گھر میں جو ہے غریب شوہر کی عزت بچائی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو عورت جو بیوی اپنے شوہر کی عزت کو بچانے کے لیے اگر اپنی غریبی پر پردہ ڈال دے، آنے والے مہمان کو اگر اس کی میزبانی کر دے تو کھانا مہمان بعد میں کھاتا ہے، اور مصطفیٰ کریم پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی یہ ہے بیوی۔ حضرات اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر بیوی جہاں آپ خوبصورت تلاش کرتے ہیں وہاں اگر بیوی خوبصورت بھی ہو جائے نا تو خدا کی قسم اگرچہ ہونے والا شوہر غریب ہے لیکن بیوی کے حسن و اخلاق کی وجہ سے اللہ غریب شوہر کو مالدار بنا دیتا ہے، اسے امیر بنا دیتا ہے، اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔
गई बात जब याद आ गई मुझे तो एक वाक़या और सुना दे, इजाजत है? यही अबू तलहा है, सुभान अल्लाह, यही अबू तलहा है। इनका बेटा एक बार बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गई, और जब तबीयत खराब हो गई ना तो हजरत अबू तलहा को काम काज में जाना है उनको, वो चले गए अपने कमाने के लिए। बीवी से कहा था शरीक हयात बच्चे का ख्याल रखना मेरी गैर मौजूदगी में। बीबी ने कहा ठीक है, चले गए अबू तलहा। लेकिन हजरात जो ही गए ना तो तारीख बतलाती है उधर घर से निकलना था, इधर बच्चे का इंतकाल हो जाता है, और जब बच्चे का इंतकाल हो गया तो बताइए कितना अफसोस होगा। माँ का दिल है, माँ के दिल में क्या गुजरी होगी। अल्लाह अकबर। माँ ने सब्र का पत्थर अपने कलीजे पे रखा और सोचा मेरे शोहर काम में गए हैं, दिन भर मजदूरी मेहनत करके आएंगे, परेशान हाल आएंगे, पता नहीं खाना नसीब हुआ कि नहीं हुआ, थके हारे आएंगे। अगर मैंने इस राज को फाश कर दिया ना तो उनका दिल जो है सदमों से चूर चूर हो जाएगा। बीबी ने क्या किया, रोजाना की तरह से खाने का इंतजाम करती है, आपने बनाव सिंगार भी किया है, शोहर का इंतजार कर रही है। और जब अबू तलहा सामने आए ना तो बीबी ने कहा अस्सलाम वालेकुम सरताजे मन सलामत, सलाम करती है। अबू तलहा ने पूछा आती ही, ओ शरीक हयात, मेरा बच्चा जो बीमार था उसकी तबीयत कैसी है, उसका हाल क्या है? तो बीवी ने कहा था ए मेरे शोहर नामदार, आप फिक्र न करें, बच्चे का सांस रुक गया है, बच्चे का सांस रुक गया। साहब तशरीफ फरमा है, मुहिब्बे गिरामी मौलाना जफरुल इस्लाम साहब भी है, सभी हजरात जो है पढ़े लिखे लोग हैं। हजरत अबू तलहा की बीवी ने कहा हुजूर उनका सांस ठहर गया है ना, ठहर गया। तो हजरत अबू तलहा ने सोचा ठहरने का मतलब यह है कि